چلے اب آپ سیٹل کر کے مجھے بتا دیں، میں تو پہلے پوچھ رہا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک مختصر نوٹس پہ آپ نے تکلیف کی اور یہاں تشریف لائے. میں دیر سے شروع کرنے پہ کچھ معذرت خواہ بھی ہوں. میں ملتان بیسکلی 3 مقاصد تھے آنے کے، کہ ایک تو آپ کے سامنے ہے کہ اب بائی الیکشنز ہیں، گو ہم الیکشن کمیشن کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے کیمپین میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن امپورٹنٹ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بالکل اس طرح سے ہو کہ اپنے حق رائے دہی کو استعمال کرنے کے لیے ایک فری انوائرمنٹ ہو، بالکل ڈی ویپنائزڈ ہو. تو کل رات جب میں یہاں پہنچا ملتان تو تب ایک بڑا نیوز پہ شور آ گیا، ان پرٹیکولر کہ ایک صحافی کو گرفتار کیا گیا ہے. تو تشویش تھی کہ صحافتی حلقوں میں بھی اس کے اوپر بڑی تشویش ہوگی، اور یہ بھی تشویش تھی کہ ایک یہ بھی آواز اٹھے گی کہ آزادی اظہار پر قدغن آئی ہے. تو میں نے جب ان کے فیکٹس لیے، ان کے ڈیٹیلز لی کہ ان کے اوپر مقدمات کیا ہیں، تو فرینکلی اسپیکنگ مجھے ابھی میں سن رہا تھا کچھ دوست پی ٹی آئی کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ اس بات پہ ذکر کر رہے تھے کہ ان گرفتاریوں کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے. تو بھلے سے آواز اٹھانی چاہیے، ضرور اٹھانی چاہیے، لیکن ایک ہارڈ فیکٹ ہے، اس کنٹینٹ کو سامنے رکھنا چاہیے. تو یہ پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کی ایک پوری کانسٹیٹیوشن نے گارنٹی پرووائڈ کی ہوئی ہے، تو وہ گارنٹی کن ریزنیبل ریسٹرکشنز کے ساتھ ہے. ان ریزنیبل ریسٹرکشنز میں یہ بات طے ہے کہ آپ کے پاس یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ ہے انڈر سرٹن ریسٹرکشنز. اور وہ ریسٹرکشنز کیا ہیں؟ فیئرلی اسپیکنگ میں آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن کو بڑا مقدم جانتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ایک جمہوریت کی بنیادی ایک اس کی انگریڈینٹ ہے. جب تک آپ آواز نہ اٹھا سکیں، جب تک آپ کو بولنے کا حق نہ ہو، جب تک آپ کے اظہار رائے کے اوپر پابندی کی کوئی بھی صورت موجود ہو، تو اس میں وہ جمہوریت کے لیے کوئی مناسب بات نہیں ہے. بٹ اپروپریٹ تھنگ از کہ آپ پہلے آرٹیکل 19 کو دیکھ لیں کہ آرٹیکل 19 جو آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے. آرٹیکل 19 کلیئرلی سیز، اس کا پہلا پرووائزو تو وہ آپ کو حق دے رہا ہے، اور ساتھ ہی 19A آپ کو سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا. اب لا کیا ہے؟ یعنی پی پی سی پاکستان کی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایسا مواد جو کہ انڈیسنٹ ہوگا، کوئی بھی ایسا مواد جو کہ آبسین ہوگا، کوئی بھی ایسا مواد جو کہ سیکورٹی کے خلاف ہوگا، پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف ہوگا، پاکستان کے فورن ریلیشن کے خلاف ہوگا، فورن ریلیشنز کے خلاف ہوگا، تو اس میں اس کے اوپر ایک ریزنیبل ریسٹرکشن کی بات ہو کرتے ہیں. اور ریزنیبل ریسٹرکشن انڈر لا ہے، وہ کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہے. تو یہ جو کل صاحب گرفتار ہوئے ہیں عمران ریاض، ان کے خلاف ایک مقدمہ ہے جو کہ پی پی سی کی دفعہ 121A کے تحت ہے، اور ان کے خلاف لگ بھگ 20 کے خلاف ڈفرنٹ کاؤنٹس پہ مقدمات ہیں، جس میں انہوں نے آبجیکشنیبل مٹیریل. اب آزادی اظہار کیا ہے؟ آزادی اظہار یہ ہے کہ آپ اپنی بات بے لاگ کہیں. بے لاگ بات کون سی کہیں؟ جن کی آرٹیکل 19A ریسٹرکشنز پرووائڈ نہیں کرتی. اگر آپ کے کنٹینٹ سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تنقید سے بیونڈ جا کے آپ کے ذاتی ایجنڈے کو سرو کرتے ہوئے پاکستان کی انٹیگریٹی کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے، یا وہ پاکستان کے فورن ریلیشنز کو فرینڈلی سٹیٹس کے ساتھ کسی طرح سے متاثر کر رہی ہے، یا وہ انڈیسنسی کے زمرے میں آتی ہے،
یا وہ پاکستان کی سالمیت کے اور سیکورٹی کے خلاف بات آ رہی ہے، تو ان حالات میں آپ ایک قابل گرفت جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران ریاض صاحب کے خلاف جو مقدمہ قائم ہے، اس میں انہوں نے ایک اپنی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی، اس کو یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ ڈالا، اور اس ویڈیو کے کنٹینٹس کیا ہیں؟ ویڈیو کے کنٹینٹس یہ ہیں کہ وہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر اپنی ایک رائے قائم کر رہے ہیں، اور اس میں وہ ریاستی اداروں کے سربراہان کے خلاف بھی اپنی ایک رائے قائم کر رہے ہیں۔ رائے قائم کرنا ان کا حق ہے، لیکن اگر وہ یہ رائے قائم کرتے ہوئے یہ ریڈ لائن کراس کریں گے، اس میں کوئی ایلیگیشن اس طرح سے نہیں ہے جس کی پولیٹیکل نیچر ہو، اس کی پوری ان کے کنٹینٹ کی اگر آپ اس کو پوری طرح سے اس ایف آئی آر کو پڑھیں گے تو وہ اس کے اوپر ریپروڈیوس ہوئے ہیں جو انہوں نے کہا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بات پر، اور جو انہوں نے کہا وہ انتہائی آبجیکشنیبل، قابل اعتراض، اور وہ اس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے کہ جس پہ آرٹیکل 121 اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے کہ آرٹیکل 121A پی پی سی کا سیکشن 121A اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، اور یہ آرٹیکل 19A فریڈم آف ایکسپریشن کے اندر پرووائڈڈ ریزنیبل ریسٹرکشنز کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اب ان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی، مقدمہ درج تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے کل رات سے یہ شور مچایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھل رہے ہیں۔ ہم نے اپنا موقف کل رات کو ہی دیا کہ وہ اسلام آباد سے گرفتار نہیں کیے گئے، ان کو اٹک سے، جو کہ پنجاب کی حدود کے اندر فال کرتا ہے، وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا جہاں کی یہ جورسڈکشن ہے، ان کا ہمارے پاس کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہم عدالت کی حکم عدولی کبھی نہیں کر سکتے۔ عدالت کے حکم کو ہم بالکل اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کے اوپر عمل درآمد کرتے۔ اب جب یہ صورتحال تھی تو اس میں جب ان کی گرفتاری ہوئی تو رول آف لا ایک چیز کا نام ہے، کوئی شخص بھی ابو دا لا نہیں ہے۔ اگر ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، قابل گرفت ہے، کوگنیزیبل ہے، تو یہ کوئی ایک ایسی شخصیت کہ کیا ان کے خلاف وہ ابو دا رول آف لا ہیں، ان کے خلاف پرچہ ہو تو ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ قطعی طور پر نہیں۔ وہ آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے اور پاکستان کے مجوزہ قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو اس صورت میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ اب اگر اس کو یہ رنگ دے کر کچھ لوگ اپنا سیاسی تعلق دکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کے اوپر کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وی آل نو، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی ایک جو پوزیشن ہوتی ہے، ایک جرنلسٹک پوزیشن ہوتی ہے۔ میں اس پہ کوئی قید نہیں لگا سکتا کہ آپ اپنا اوپینین فارم نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کے اس پوری بات سے باعث ریفلیکٹ کرتا ہو، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے بنے ہوں، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو پرووائڈ کرتے ہوں، آپ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے لوگوں کی عزتیں اچھالنے کا دھندا کرتے ہوں، آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں آپ کی جو بھی ان پٹس آتی ہیں، آپ اگر ایک جرنلسٹ کی پوزیشن لیتے ہیں تو پھر آپ ایک پارٹی ورکر کی پوزیشن لیتے ہیں۔ یہ دو علیحدہ باتیں۔ اگر آپ ایز اے جرنلسٹ کرتے تو آپ کی وہ جو پوزیشن تھی، جب آپ نے پہلے کچھ ہمارے جرنلسٹ دوستوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے کہ ان کے اوپر کو آبجیکشنیبل مٹیریل کے تحت اس وقت کی گورنمنٹ کے تحت پرچے درج ہوئے، تو آپ نے جسٹیفائی کیا، اور ایگزیکٹلی انہی لائنز پہ جسٹیفائی کیا کہ یہ جسٹیفائیڈ ایکٹس ہیں، یہ کیونکہ انہوں نے آرٹیکل 19A کی خلاف ورزی کی ہے، یہ کیونکہ پی پی سی کی سیکشن 121 کے زمرے کے اندر آتی ہیں، اور یہ جو ہیں معاملات سیڈیشن کے اور غداری کے آپ نے فتوے دیے ان جرنلسٹ کے اوپر۔ تو اسی لیے کل سے جتنے بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں وہ آپ کی اس پوزیشن کو اور اس پوزیشن کو ریلیٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے پوزیشن اختیار کی ہے وہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے کی، جو وہ پوزیشن لے رہے ہیں اس لائن کو آپ ٹو کر رہے ہیں۔ سو آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹیبلش دس فیکٹ پاکستان کے عوام الناس کے سامنے کہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، لیکن اگر وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ان اداروں کا جو کہ ٹی وی کے آگے آ کے بول نہیں سکتے، جو کہ اپنی بات نہیں کر سکتے، اب ان کا ویٹ اتنا نہیں ہے کہ ان کو اتنا اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر آ جائیں اور وہ آ کے ان کا the one who is punching above his size وہ آ کے کہیں کہ یہ بات جو کر رہے ہیں غلط۔ یہ تو ایک 5th جنریشن وارفیئر کا ہم سب سن رہے تھے، یہ اس کی خبر کوئی آج ہمیں نہیں مل رہی۔ ہمیں پتہ تھا کہ پاکستان کے خلاف جو
وہ ممالک ہیں جن کی ایجنسیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں، وہ پاکستان کی سوورینٹی کو انڈرمائن کرنے، پاکستان کی انٹیگریٹی کو انڈرمائن کرنے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر جا بے جا الزامات لگانے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر پولیٹیکل انٹرفیرنس کے الزامات لگانے۔ میں تو حیران ہوں کہ عمران خان نے بھی کل اپنی تقریر میں کہا کہ مسلم لیگ کی حکومت اداروں کی مدد سے حکومتی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے انتخابات میں جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ بتائیں۔ آپ کی یاسمین راشد صاحبہ نے ایک سیکٹر کمانڈر کے متعلق کہا کہ وہ الیکشنز کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں۔ میں نے پھر کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پلیز لے کر آئیں۔ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بالکل بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، اور اس بنیاد پہ آپ الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو الیکشن کے اندر ایک واضح شکست ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عوام کے اندر آپ کی کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ پچھلے 4 سال کے اندر جو مس گورننس، نان ڈیلیورنس، بے روزگاری، مہنگائی، آپ نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا نہیں کیا۔ آپ نے سیاسی انتقام پر مبنی اپنی حکومت کو قائم رکھا، اور آپ نے اپنے مخالفین کے خلاف پے در پے ایسے مقدمات قائم کیے۔ تو آج میں حیران ہوتا ہوں انہی چہروں سے یہ انسانی حقوق کی باتیں سنتے۔ ہم تو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ وی اسٹینڈ فار دا پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس، بٹ یہ جو کیس آج اگر عمران ریاض کا ہے، اور اگر یہ لا کے تحت قابل گرفت جرم ہے، اگر یہ آئین کے تحت آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے، تو پھر اس کو آپ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں ایک ایسے پوزیشن کے ساتھ جہاں پر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی؟ آپ نے تو پروسیکیوشن کے نام پہ پرسیکیوشنز کی۔ ہم نے اس وقت آ کے آپ کے سامنے صرف یہ کہا کہ آپ ناجائز مقدمات قائم کر رہے ہیں، آپ حکومت کے اندر وہ روش اختیار کر رہے ہیں بلا جواز، بلا ثبوت، بے بنیاد مقدمات قائم کر کے آپ بالکل اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ بٹ یہ تو ایک ہارڈ فیکٹ ہے، یہ تو وہ کیسز ہیں جن کی ایویڈنس ہے، اٹ از اویلیبل آن ڈیجیٹل میڈیا۔ ایک شخص جو کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو ہدف تنقید بناتا رہے، اور اپنی فہم و فراست کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، ان کو نہیں پتا کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو کیسے ڈیمیج کر رہے ہیں۔ ہی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ، کیا اجازت دے دی جائے؟ کیا کوئی شخص پاکستان کی سالمیت کے خلاف تقاریر پہ تقاریر کرتا رہے تو ان کو اجازت دے دی جائے اس چیز کی؟ ان کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ جب چاہیں ایکسکیوز می پارڈن، جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس طرح کا مرضی لا کر لوگوں کے اوپر وہ الزامات لگانے شروع کر دیں، اور وہ ان کے اوپر کوئی چیک نہ ہو؟ یہ آزادی اظہار نہیں ہے، بالکل یہ آزادی اظہار نہیں ہے۔ آزادی اظہار کا مطلب قطعی طور پہ میں خود آئی ایم این ایڈوکیٹ فار فریڈم آف ایکسپریشن۔ فریڈم آف ایکسپریشن ہر صورت میں، تنقید کا حق ہر صورت میں، اپنی بات کہنے کا حق ہر صورت میں پاکستان کے شہریوں کو ہونا چاہیے۔ لیکن جب آپ وہ لائن کراس کر دیں، اور وہ لائن کون سی ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ پہ تنقید نہیں کر سکتے کسی ایسی پوزیشن سے کہ اگر میں گورنمنٹ میں ہوں، یا میرے پاس کوئی ایک ایسا عہدہ ہے، یا میرے پاس کوئی ایک ایسی پوزیشن ہے، چاہے میں کسی جوڈیشری کے بینچ پہ بیٹھا ہوں، آپ کو حق حاصل ہے اگر آپ میری ذات پہ تنقید کرتے ہیں، یا آپ میرے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں۔ اگر میں پاکستان کی آرمڈ فورسز میں ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہے تو اس کی بنیاد یہ کانسپائرنگ اینڈ میلائننگ اوفینس ہے، لا کہتا ہے کہ یہ اوفینس ہے، تو آپ کو کیسے چھوٹ دے دی جائے کہ آپ غیر قانونی اقدامات کریں اور آپ کو اجازت ملی رہے؟ اب جب یہ مجھے تھوڑی تشویش تھی، میں نے آپ سے کہا، فرینکلی میں نے آپ سے کہا کہ مجھے تھوڑی تشویش تھی، تو میں نے جب پورا ریکارڈ ان کا چیک کیا تو مجھے کچھ عجیب و غریب حقائق میرے سامنے کھلے۔ اب اگر میں جواب دہ ہوں، میں اپنے معاملات کا جواب دہ ہوں، آپ اپنے معاملات کے جواب دہ ہیں، ہم جتنے لوگ ہیں ہم سب اپنے معاملات کے جواب دہ ہیں، تو پھر یہاں پہ سیکرڈ کاؤز نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے، اور آپ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ کے پاس لائسنس ہے ٹو کل اینی ون، دیٹ از ناٹ دا کیس سر۔ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ خود بھی دیکھیں، پھر آپ کو اپنے کریڈینشلز بیان کرنے پڑیں گے۔ آپ کے اپنے کریڈینشلز میں بہت سارے جوابات ہیں جو دینے پڑیں گے۔ آپ کو بتانے پڑیں گے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے گئے کانٹریکٹس فشریز ڈپارٹمنٹس کے کیسے لیے گئے،
करोड़ों रुपए उनके अंदर कैसे दिए गए? बुजदार सरकार के साथ आपके क्या मामलात थे? यू हैव टू टेल दैट सर, आपको बताना होगा कि वो करोड़ों रुपए किन अकाउंट्स में से आए और किन अकाउंट्स के पास गए। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर ये केस है, अगर वो सवाल हमसे हो सकता है, वो जवाब हमें FIA इन्वेस्टिगेट कर सकती है। वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के बेबुनियाद केसेस थे, ये तो बड़े क्लियर एविडेंस के साथ केसेस हैं। तो फिर ये साहब भी बताएं आके कि यकदम इनकी जो माली सूरत हाल थी वो कैसे इतनी बुलंद हुई कि वो एक बड़े साहिबे जायदाद भी बन गए और करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की उनकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो भी सामने आ गई। और वो उनकी तफसीलात जो हैं होशरबा तफसीलात हैं, वो इस तरह की तफसीलात नहीं हैं। यानी उनके पास एक लाहौर की एक बड़ी पॉश एरिया के अंदर घर है, सोर्स अननोन है, छोटा मोटा घर नहीं है, इट्स अ ह्यूज विला, बंगलो है। वो कोई 4, 6, 8 कनाल पर मुहित होगा गालिबन, जो तफसीलात मेरे पास आई है। इर्रेगुलर है, उसका सोर्स आज तक क्लियर नहीं है। हु नोज वेयर इट हैज कम फ्रॉम, किसके पैसे के साथ वो बना, कोई उसकी डिक्लेयर्ड इनकम की कोई ऐसी पोजीशन ही नहीं है कि वो अपने आप को बयान कर सके। उनके टैक्स रिकॉर्ड्स ये जाहिर नहीं करते कि उनकी क्या पोजीशन है कि वो कैसे ये कर सके। सो मीनिंग बाय जो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी होती या इस बात पर कि उनका कोई हमारे साथ नजरियाती इख्तलाफ है तो हम बर्दाश्त करते। नजरियाती इख्तलाफ को बर्दाश्त करना जमहूरियत का हुस्न है, वो मुझसे करें। लेकिन मिलाइन करके आर्टिकल 19A की सरीहन खिलाफ वर्जी करनी और आर्टिकल 121A के खिलाफ जाना, ये दो बड़ी अजीब बातें हैं। फिर मैंने उनकी वो पोस्ट देखी जो वो खुद सोशल मीडिया पे डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पर और बाकी चीज़ों पर। उसमें वो बड़ा क्लियर नहीं कहते हैं कि अब पाला हमसे पड़ा है, हम बताएंगे, हमसे पाला पड़ा है। हमारे पास तो ये भी एविडेंस है, बड़ी क्लियर एविडेंस है हमारे पास, उसके बड़े क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई हैं कि ये जिस दिन तारीख धरना था, जिस तारीख को इमरान खान का धरना था, ये साहब उस दिन वाक़तन एक किसी बैरूनी साजिश में मुलव्वस थे। ये अपने धरने में बैठ के ये कहते पाए गए, ये सुना गया कि ये कह रहे हैं कि कहीं बाहर से कोई फोने शोने आ रही हैं। ये उसके प्रोपोगेशनिस्ट थे। एक बड़े मारूफ आलिम दीन के साथ इनकी ये सारी पूरी बातचीत हो रही थी, एक बड़े मारूफ आलिम दीन के साथ। और ये ही वॉज क्लियरली सेइंग कि जी देखे, हमें बाहर से इतलाएं आ रही हैं, हमें बाहर से कह रहे हैं पाकिस्तान में हमें किसी पे एतबार नहीं है, हमें बाहर वाले कह रहे हैं कि आप धरना उठा ले, ये हुकूमत जो है टूट जाएगी, इसको जल्दी इसके इनके साथ जो इत्तेहादी हैं वो उतार लिए जाएंगे। तो अगर तो कोई बैरूनी साजिश है, आपको ये बताई जा रही है बतौर आपके, बकौल आपके, इमरान खान आपको ये कह रहे हैं, इमरान खान PTI वाले, इस इमरान रियाज खान को PTI वाले को, और ये जो सो कॉल्ड इनकी कि मैं एक जर्नलिस्टिक पोजीशन से हूँ, तो वो उनको ये बता रहे हैं कि बाहर वालों ने कह दिए कि ये हुकूमत चंद दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगी, आप धरना उठा के चले जाएं। और ये पाकिस्तान के बड़े मारूफ आलिम दीन के साथ ये बातचीत ये करते वहाँ पे सुने गए। बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, वो लोग खुद आके TV पे कह सकते हैं कि जिन्होंने ये सारी बातें सुनी। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गिरफ्तारी पर अगर सारा पाकिस्तान निकलेगा तो मेरा ख्याल है कि फवाद अभी कह रहे थे सारा पाकिस्तान निकलेगा। फवाद साहब, सारा पाकिस्तान आप नहीं है। सारा पाकिस्तान पाकिस्तान की अफवाज के साथ, सारा पाकिस्तान पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ, पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात की हिफाजत करने वालों के साथ, पाकिस्तान की सालमियत और इंटेग्रिटी के साथ है, आपके इस बेबुनियाद एजेंडे पर नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, ज़रूरी है, कल यही मोहतरम मेरे करीबी दोस्त फवाद साहब कल तशरीफ़ ले गए सुप्रीम कोर्ट में, को ख़त डाल दिया और ख़त डाल के कहा कि ये बिजली 100 यूनिट से नीचे क्यों दे रहे हैं। इलेक्शंस हो रहे हैं, ये वोट्स को ल्योर कर इलेक्शंस हो रहे हैं पंजाब के 20 अजला के अंदर, और वो पूरे पंजाब की 12 करोड़ की आबादी का कुछ फीसद हिस्सा जो कि 10 से 15% से भी नीचे होगा गालिबन, वो अजला बनते हैं और जिनके चंद हल्के बनते हैं। यानी टोटल 11 अजला या 12 अजला के अंदर इलेक्शन है, और ये चाहते हैं कि बाकी 25-26 अजला को हम बिल्कुल बंद कर दें। जो फाइड्यूशरी रिलेशनशिप इन लोगों के लिए, इनकी जो इन लोगों को रिलीफ देने के लिए मेरे ऊपर एक इंटरेस्टमेंट है, उसको मैं परफॉर्म ना करूं और इनकी इस लगव बात को मैं सुनूं। आज गरीब आदमी का चूल्हा चलाने के लिए मुझे ये बात कहने में कोई यार नहीं है। आप सबको पता है इस ग्राउंड रियलिटी का
کہ اگر پاکستان کو اس وقت ان مشکل حالات سے نہ نکالا جاتا، پاکستان ڈیفالٹ کے نزدیک تھا. یس آئی کین سے دیٹ پاکستان ڈیفالٹ کے نزدیک تھا. کن وجوہات پر پاکستان ڈیفالٹ کے نزدیک تھا؟ کہ پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر نہیں ہو پا رہے تھے پچھلے 4 سال کی گورننس کی بنیاد پہ. کیسے؟ آپ تیل باہر سے مہنگا لیتے، باہر سے مہنگا تیل خرید کے پوری دنیا میں مہنگا ہے. آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے تھا، آپ آ کے اپنے لوگوں کو بتاتے کہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹس کی پرائسز ہیں. اگر میں اپنی جیب کے اوپر یعنی ریاست پاکستان کے خزانے کے اوپر یہ بوجھ لاد رہا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 2 ماہ کے اندر یہ ریاست ڈیفالٹ کرنے کے نزدیک چلی جائے گی. یعنی 150 بلین کا سبسڈی کا بل ہر مہینے آپ اس کے اندر ایڈ آن کرتے جا رہے تھے. اور کن حالات میں کرتے جا رہے تھے؟ جب آپ کی اپنی کوئی ایسی بات نہیں تھی. آپ پیسے بھی آئی ایم ایف سے لے رہے تھے. آئی ایم ایف سے پیسے لے کے ایک انکیلکولیٹڈ ایک ایسی چیز جس کا آپ نے پاکستان کے خزانے کے اندر حساب بھی نہیں رکھا ہوا تھا، وہ ایک ان آتھورائزڈ سبسڈی آپ دے رہے تھے. اور وہ سبسڈی صرف آپ اس لیے دے رہے تھے کہ آپ اپنی سیاست بچانا چاہ رہے تھے، اور سیاست کو بچاتے بچاتے آپ اپنی ریاست گوانا چاہ رہے تھے. تو تب ہمارے لیے فیصلہ مشکل نہیں تھا. یہ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی حق تھا، ہم نے استعمال کیا. اور یہ سوچ تھی پارٹی کے اندر غالباً بڑی فیئرلی ایک ہماری ود ان دا پارٹی ود ان دا کولیشن الائنس یہ بات تھی کہ ہم فوری طور پہ انتخابات میں چلے جائیں. تو پھر یہ مشکل فیصلے کن کے لیے چھوڑ دیں؟ یعنی ہم بھی اپنی سیاست بچائیں، ہم تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہ کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کے کیے گئے معاہدے ہیں ان کی پاسداری نہ کریں، اور خود بھی ہم الیکشنز میں چلا جائیں اور ملک کو فری فار آل فار اے فال جہاں گرتا ہے اس کو چھوڑ دیں اور کیئر ٹیکرز کے ہاتھ میں چلے جائیں. تو پھر پولیٹیشنز کبھی ان 22 کروڑ لوگوں کو اپنا چہرہ نہ دکھا سکتے. یہ ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں، اس لیے کیے ہیں کہ آج سیاست بچانے سے پہلے ریاست بچانے کی بات. اور میں آئی ایم اسپیکنگ فرام مائی ہارٹ. میں کوئی بالکل پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ سے بات نہیں کر رہا. یہ عمران ریاض کے کیس میں جو میں نے آپ سے بات کی ہے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنی اہمیت ہوگی کہ میں آ کے بات کروں، بٹ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن ایک ریزنیبل ریسٹرکشن کے ساتھ ہے. کیا کوئی شخص پاکستان میں اسلامی شاعر کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ اگر کرے گا تو یہی آئین اس کو روکتا ہے، اسی آرٹیکل 19A کے اندر روکتا ہے. کیا کوئی شخص پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرے گا؟ یہی آرٹیکل 19A اس کو روکتا ہے. میں بار بار ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، تاکہ یہ بات واضح طور پہ ذہن نشین ہو جائے کہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے آئین اور قانون کے عین مطابق کیا گیا ہے. اگر یہ جرم ان کا جرم ہے تو اس جرم کو نہ کرنے کی کوئی وجوہات ہیں تو وہ بتائیں گے، عدالت میں ثابت کریں. میرے نزدیک ایز دا گورنمنٹ یہ ان کا جرم ہے اور اس جرم کے لیے ان کو ٹرائل فیس کرنا ہوگا. سیکنڈلی، کل کا جو بجلی کا منصوبہ ہم نے 100 یونٹس اور 100 یونٹس کن کے، بڑا اس کے اوپر ایک سیر حاصل بحث ہوئی. 2 ماہ کے قریب ہم اس سوچ بچار میں تھے کہ اس مشکل وقت میں اپنے ان طبقات کو جو کہ سب سے زیادہ ایکسپوزڈ ہیں ود پاورٹی، جن کے لیے اپنے گھر کا کچن چلانا مشکل ہے، جن کے لیے یہ مشکلات سامنے ہیں کہ 20-22-25 ہزار میں اپنے گھر کیسے چلائیں، اپنے بچوں کی فیس کیسے دیں، اپنی ٹرانسپورٹ کو کیسے چلا کے رکھ سکیں، کس طرح یہ بجلی کے بل. تو گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ عوام کے لیے ایک سروس پرووائڈر ہوتی ہے، ایک سہولت کا نام ہوتا ہے. یہ بجٹ میں اپرووڈ ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے بائی الیکشنز کے لیے کسی سپلیمنٹری بجٹ کی وجہ سے کے ساتھ اس کو لے کر آ گئے. یہ ایک بجٹ پروسیس میں فائنانس بل کے اندر سے گزرا، ایک اسمبلی کے اندر سے اپرووڈ بل کے ساتھ ہے. ہمارا یہ ماننا تھا کہ ایک بڑی تکلیف بجلی کی بڑھتی قیمتیں ہو سکتی ہیں. اگر ہم نے پیٹرول پہ کتنی لٹل سبسڈی، ہماری ٹارگیٹڈ سبسڈی، ہم ان لوگوں کو اس طبقے کو دیکھ رہے ہیں جو کہ سب سے زیادہ ایکسپوزڈ ہے اس کے اندر، جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس ریاست کے وسائل کی. ریاست کے وسائل کی ضرورت صرف ان بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کو، بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے اسٹیٹ فنکشنریز کو، متوسط طبقے کے لوگوں کو، عمرا کو. یہ صرف ریاست کے وسائل پر کیا ان کا حق ہے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے جو ریڑھی بان ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے جو درجہ چہارم کی نوکری کرتے ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے جو مزدور کسان ہیں؟ اور اگر یہ حکومت مسلم لیگ نون کی اور اتحادیوں کی یہ حکومت ان وسائل کا رخ ان ضرورت مند طبقات کی طرف موڑتی ہے تو تحریک انصاف کو اس پہ اعتراض ہے. 4 سال میں آپ تو کبھی کچھ نہ کر سکے. اور اگر وہ لوگ جن کے 100 یونٹ سے نیچے، اور بڑا سمپل اس کا فارمولا تھا، ہم نے کہا یہ بجلی کا بل ہے کسی ایک شخص کا جس کے یہ پچھلے 12 ماہ میں یونٹ 100 یا 100 سے نیچے رہیں،
اس کے لیے کسی رجسٹریشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. سمپلی وہ جو 100 یونٹ سے نیچے یوز کرتے ہیں ان کی بجلی کو فری کر دیا. اور یہ کوئی سٹینڈ الون میرا کام نہیں تھا. وہ ممالک جہاں پر حکومتیں اپنے غربا کے لیے سوچتی ہیں, ان طبقوں کے لیے جو کہ ایکسپوزڈ ہیں, ان کی ضرورت کو محسوس کرتی ہیں, وہاں پر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ فیصلہ ہم نے صرف اس بنیاد پہ کیا کہ پبلک کو ریلیف ملے, اور اگر پبلک کے ریلیف پہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو اعتراض ہے تو آپ کرتے رہیں, وہ آپ کا فیل ہے, میں کرتا رہوں گا, یہ میرا فیل ہے. سیکنڈلی اینڈ لاسٹلی میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا, دیکھیں ان الیکشنز میں یہ میں ان کو بائی الیکشنز نہیں سمجھ رہا. ایز لانگ ایز آئی ایم دا پارٹ آف دا گورنمنٹ, پارٹ آف دا کیبنٹ, میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں, میں کل سے یہاں ملتان ہوں, میں اپنی کسی الیکشن پروسیس میں نہیں ہوں اور نہ میں نے جانا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کی پابندی ہے. اگر مجھے شوق اور خواہش ہوگی اور میں سمجھوں گا تو I'll step down from a law minister first to go in to participate. ان کے وزراء کی طرح نہیں کروں گا کہ اپنی حکومتی پوزیشن کو استعمال کرتا ہوں. میں اگر سمجھوں گا کہ جہاں پر مجھے کسی ضلع کے اندر ضرورت ہے تو I can quit my cabinet position, I can go there and participate. لیکن الحمدللہ جو مجھے ایک اوور آل فیل آ رہی ہے, دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان 20 میں سے ایٹ لیسٹ میرا خیال ہے کہ 16-17 سیٹیں بالکل ایک سمپل, وہاں پہ لوگوں کی ایک آواز آ رہی ہے کہ مسلم لیگ انشاءاللہ جیتے گی, اور 2-4 جگہ پہ جہاں ہمارا کنٹیسٹ ہے وہاں بھی ہم امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں یہ پاکستان کے عوام کو بالخصوص جو ان 20 حلقوں کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں, یہ ریزالو بھی چیف منسٹر پنجاب کا, پرائم منسٹر کا, مسلم لیگ کا اینڈ الائڈ گورنمنٹ کا, کہ یہ بالکل ڈی ویپنائزڈ کانسٹیٹوئنسیز ہوں گی. اس میں کسی جگہ پر کسی اسلحے کی نمائش, کسی طرح سے بھی کوئی اسلحہ بردار لوگ, کسی طرح سے بھی کوئی ایسی صورت جہاں پر آپ کو نظر آئے کہ کوئی ویپنری ہے, بالکل زیرو منیمم لیول پر ہوگی, اور یہ ہم انشور کریں گے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اینڈ اف دیر آر اینی کوسچنز پلیز. 2 میٹر یا 3 میٹر لگوائے ہوئے ہیں, وہ امیر لوگ ہیں, وہ تو پھر ایک کو استعمال کریں گے, باقی جب 98 یا 95 پہ بند کر دیں گے تو یہ سبسڈی پھر اس حساب سے وہ بھی لے لیں گے. نہیں, دیکھیں آپ اس کی سلیب کو انڈرسٹینڈ کریں. 100 یونٹ کی جو کنزمپشن ہے وہ امیر آدمی کی نہیں ہے, اس کی سلیبز ہیں. جو 100 یونٹ کی کنزمپشن پہ ہے وہ آدمی ہے جس کے گھر کے اندر یا ایک پنکھا ہے یا ایک بلب ہے, اور اگر بڑی بات ہو تو کوئی چھوٹی بہت کوئی اور الیکٹریکل اکوپمنٹ ہو جو کہ بہت بڑی کنزمپشن نہیں کرتی. جن کے گھروں میں جو امیر لوگ ہیں, جن کے گھروں کے اندر ریفریجریٹرز اور ایئر کنڈیشنرز اور زیادہ کنزمپشن والے الیکٹرانک چیزیں ہیں, تو ان کی سلیب بھی 200 سے اوپر سے سٹارٹ ہوتی ہے, 400 سے اوپر سے سٹارٹ ہوتی ہے. وہ دیٹ وونٹ بی اے فیکٹر جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ اس کے اندر ایڈ آن ہوگا. اس کی ہم نے احتیاط کی ہے کہ کسی وجہ سے بھی کوئی اس کے اندر اس طرح کی کوئی پلفریج نہ ہو سکے. وی ول انشور دیٹ. اور بڑا سمپل ٹیسٹ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے قریباً 12 ماہ تک 100 یونٹ سے نیچے رہے ہیں, وہ لوگ اس کے بینیفیشریز ہوں گے. آپ نے کوئی کیلکولیشن کی ہے کہ پنجاب میں کتنے لوگ ہیں جو 100 یونٹ جو نا یوزر ہیں؟ دیکھیں, یہ کہتے ہوئے مجھے ایک تکلیف بھی ہے, اور الارمنگلی اٹ از اے ہائی نمبر. میری یہ دعا اور خواہش ہے کہ پاکستان اور بالخصوص پنجاب میں لوگوں کی اوسطاً آمدن بڑھنی چاہیے, اس کے لیے وسائل پیدا کیے جانے چاہیے, اس کے لیے مواقع فراہم کیے جانے چاہیے. یہ کوئی 50 لاکھ سے اوپر گھرانے ہیں, اگر آپ 5 پہ بھی کیلکولیٹ کریں تو ایک بڑا نمبر بنتا ہے. سو میرا یہ اندازہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ لوگ جو کہ واقعی ضرورت مند ہیں, وسائل کا رخ ان کی طرف موڑا جائے گا انشاءاللہ. سر یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے عمران ریاض کی بات کی, اس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اداروں کے اوپر, پاک فوج کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, تو کیا ان کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا فارمولا لاگو ہوگا, یا صرف کوئی جو صحافی ہے جو ٹارگیٹ کر لیا گیا بس اسی کو ٹارگیٹ کیا جائے؟ مریم نواز اور نواز شریف بھی سابقہ تقریروں میں یہی مٹیریل پہ بات کرتے رہے. کچھ یوٹیوبر بھی ایسے تھے جو گزشتہ دور میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, انہوں نے گرفتار کیا تھا. مریم نواز ان کے گھر گئی تھی, آپ کے پی ڈی ایم کے تمام لیڈرشپ ان کے گھر گئی تھی, اس وقت آزاد اظہار تھا, تو آپ کیسے آزادی اظہار؟ درست ہے. میں آپ کے بڑے پرٹیننٹ سوال ہیں, اور میں ضرور چاہوں گا کہ پہلے میں ان کو ایڈریس کر لوں. دیکھیں, میں نے بڑا کلوزلی مانیٹر کیا ہے کہ وہ کنٹینٹ جو بڑی ایک
तकरीर जिस पे बड़ी लेदे हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब की, वो गुजरांवाला जलसे की थी, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया था, DGISI का नाम लिया था। उसके अलावा जो हमारा सोशल मीडिया विंग था, उसके तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि काबिल एतराज़ समझी जाती थी और कहा जाता था कि ये फ़ौज पे तनकीद। अब इस तनकीद का ज़रा पैमाना देख लें क्या। अगर मैं ये तनकीद करता हूँ कि आप फलां जगह पर आपकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो मुझे सबूत के साथ कहना चाहिए। नंबर 1, एविडेंस पहले ज़रूरत है। नंबर 2, अगर मेरे पास एविडेंस नहीं है इस चीज़ का, तो मुझे इस कोर्स पे नहीं जाना चाहिए। अगर मेरे पास एविडेंस है तो मुझे ज़रूर कहना चाहिए। कोई मैं रियासती अदारों का पाकिस्तान की सियासत के साथ ताल्लुक़ कोई नहीं। इन कंट्रास्ट टू दिस वो क्या कहते हैं, फवाद चौधरी कहते हैं काशिफ अब्बासी के ARY के TV चैनल पे बैठ के कि फ़ौज का एक सियासी किरदार है जो रहना चाहिए। अब इस पोजीशन में और उस पोजीशन में फ़र्क है। मैं ये कहता हूँ कि फ़ौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। फवाद ये कहते हैं कि जजेस का भी सियासी किरदार है और रहना चाहिए, और उनको इमरान खान ये कहते हैं कि न्यूट्रल को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, न्यूट्रल को अपना असर और रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। अपने आप को वो एक नेकी की तशबीह देते हैं और हमें एक बदी के तौर पे बयान करते हैं। वो आपको याद होगा उन्होंने एक टैग लाइन भी की हुई थी जिसमें वो कहते थे कि नहीं उल मुनकर अमर बिल मारूफ, वो अपने आप को कहते थे और कहते थे न्यूट्रल अमर बिल मारूफ के साथ आ जाए। तो ये तो इंसाइटमेंट है, दावत देना है। यानी आप एक रियासती अदारे को, अस्करी अदारे को जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, जिसके हाथ में बंदूक है, उसको आप कह रहे हैं कि सियासत के अंदर अपनी अमलदारी लाओ। और किस सूरत में लाओ कि मैं अमर बिल मारूफ हूं, मेरे साथ खड़े हो जाओ। तो ये वो इंसाइटमेंट है, मैं जिसके खिलाफ हूं। और अगर मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस थी जिस पे मैं कह रहा था कि आपने इस सियासत में हिस्सा लिया तो आपने गलत किया, तो इन दोनों के अंदर सर आप डिफरेंशिएट करें प्लीज। नंबर 1, एक सेकेंड में। सेकेंडली, ये जो आज मसला उठ रहा है कि इमरान खान और उनकी पूरी जमात, वो फौज के खिलाफ उन्होंने ना सिर्फ कि उनके अदारे के ऊपर, अदारे के सरबराहान के ऊपर, उनकी अपना जो उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर उनके हरासमेंट एक क्रिएट की हुई। ये सिर्फ फौज के खिलाफ नहीं है, यही पोजीशन उनकी अदलिया के खिलाफ भी है। उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो मैनिपुलेटेड है, झूठ पर मबनी है, ऑल्टरनेट फैक्ट है, ऑल्टरनेट ट्रुथ है। ओरिजिनलिटी में वो एक जमात के चंद एक्टिविस्ट हैं और फिर वो इन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के ज़रिए, अपनी उन गैजेटरीज के ज़रिए। यानी एक एक फ़ोन से, एक एक अकाउंट से 20-20, 22-22 ट्वीट्स, वो जो सब्ज़ाज़ार के अंदर से बंदे पकड़े गए, उनके जो कंप्यूटर्स वहाँ से पकड़े गए, उनके लिंक्स जो बाहर के साथ थे, उन सब ने दिखाया कि वो मिलियंस के अंदर स्प्रेड करते हैं। और वो जब एविडेंस मौजूद है कि ये सारे झूठे हैं, ये सारे फैब्रिकेटेड हैं, एक्सेंचुएटेड हैं, ये सारे के सारे जो हैं एक पोजीशन लेने के लिए, टॉप ट्रेंड ट्वीट बनाने के लिए, तो वो ऑल्टरनेट फैक्ट कभी रियलिटी में ट्रांसलेट नहीं हो सकता। इस मुल्क के लोग, 22 करोड़ लोग पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लियामेंट से मोहब्बत करते हैं। ये वो लोग हैं जो इंतशारी हैं इमरान खान की सरबराही में, वो निकले हुए हैं बाहर। इमरान खान को आप देख लें, जिस दिन से पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है, आप उनका वो एक्ट देखें जो उन्होंने किया 14 अगस्त, वो जो दाद धरना वाला केस था। आप वो एक्ट देख लें जब चाइना के सदर वाला मामला था। आप उनकी वो पोजीशन देखें कि सिविल नाफरमानी, क्या उस वक्त पाकिस्तान में कोई बरतानवी हुकूमत कायम थी कि आप सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे? इट वॉज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तो इस क्वेश्चन की और आपके इस क्वेश्चन की, दोनों की, मेरा ख्याल है कि मैंने आपकी वजाहत वो की है जो कि आप देख लें, आपके लिए काबिल कबूल है। जैसे कि अब ये सारे माइक आपके आगे रखे हुए हैं, ARY जो इस टाइम स्क्रीन पे नेशनल चैनल है, मरियम का कहना कि इस माइक को पीछे हटा लो, उसकी वजह से उसको क्या इख्तलाफ, वो उन्होंने थोड़ा कहा ARY इज अ पार्टी, ARY इज नॉट अ चैनल के वो कोई रिस्पॉन्सिबल। मैं ओपनली आपकी मौजूदगी में, अगर आपका ARY से ताल्लुक है, ARY सारा दिन एक मलिशियस कैंपेन करता है। ARY के अंदर बैठे लोग सारा दिन झूठ की बुनियाद पर, जिसको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं कि वो सारा दिन झूठ की बुनियाद पर प्रोपेगेंडा करते हैं, वो सीक्रेट कहाँ है?
وہ میرے انٹرسٹ کو میری پولیٹکس کے خلاف وہ صبح سے لے کے تنقید کریں، حق ہے، انکار نہیں ہوگا، لیکن تنقید کے ساتھ یہ جرم بھی کریں وہ، اور پھر اس کے بعد نارملسی کریٹ کریں اور نیوٹرلٹی مانگیں. یہ تو ہمارا، کیونکہ آپ کا چینل ہے، ہمارے سامنے آ جاتا ہے آپ کی تند و تیز سوالات، آپ کی ہر چیز کو ہم بالکل برداشت بھی کریں گے، سہیں گے بھی، اور اپنے تئیں اس کا بہترین جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے. لیکن جب آپ سائڈز لیں گے تو پھر یہی ہوگا. اے آر وائی نے موقع فراہم کیا ہے، آپ ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں اے آر وائی کے، آپ نے وہاں پہ کہا تو وہاں پر دیکھیں میں آ گیا کہ وہ بھی کسی پلیٹ فارم پہ آ جائیں. دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں اے آر وائی ایک ملیشیس یلو جرنلزم کر رہے ہیں، یہ فیکٹ ہے، اور میں پروف کر سکتا ہوں کسی کورٹ میں جا کے. 2013 الیکشن والے دن شام کو 9 بجے جو ہے وہ ایک چینل کھڑا ہو کے سر اناؤنس کر دیتا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. تو سر آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اور دوسرا جمہوریت سر اس وقت دیکھیں میں کی وجہ سے خطرے میں سر پڑی ہوئی ہے. نہیں دیکھیں میں یہ نواز نے سر عدلیہ کے خلاف ویڈیوز کی سر اسکینڈل کے لانے کی ان کے دھمکیاں تک دی اور لائی گئی ہیں سر. وہ سب دیکھیں چلیں یہاں روک لیں. دیکھیں وہ سارا معاملہ سبجڈس ہے. عمران ریاض کا معاملہ بھی سبجڈس ہے. مریم نواز صاحبہ کو کیا انہوں نے وہ جیل جو کاٹی وہ آپ کے حافظے میں سے اتر گئی ہے؟ اپنی بستر مرگ پر تڑپتی ماں کو چھوڑ کے آنا، آپ میرے صحافی بھائی ہیں، آپ حوصلہ کر سکتے ہیں؟ حق کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے، ویسے نہیں. دیر ہیز ٹو بی اے کاز بیہائنڈ اٹ. تو کیا دیکھیں مجھے صرف یہ کہنے کی اجازت دیں، مجھے حق دیں اس بات کو کہنے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایک کوئی سیلف رائٹیس کسی جسٹیفائڈ پوائنٹ پہ کھڑا ہوں. اب مجھ میں کوتاہیاں ہوں گی، بے شمار ہوں گی، میں یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا پارسائی کا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو بنیاد بنا کر آپ چل رہے ہیں، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. اچھا سر، آپ That's it, sir. Thank you.